بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی مجھ سے پیشتر آپ بہت ہی خوبصورت تقریر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، ہمارے اور آپ کی اصلاح کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے، اور فی زمانہ ایسی تقریروں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے، آپ لوگ گفتگو مت کیجئے، میں زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا، چند لمحے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ بس دو چار باتیں بیان کروں گا، اگر آپ کو اچھی لگے، آپ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تو گاڑی آگے بڑھے گی، اور کہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے تو گاڑی رک جائے گی، ٹھیک ہے؟ سر آپ لوگ قریب آ کے بیٹھ جائیے، میرے قریب آ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے، دور دور بیٹھے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، قریب آ جائیے۔ ہاں دھوپ بھی ہے، کلام اعلیٰ حضرت کے دو تین شعر سماعت کر لیں، زیادہ نہیں، دو تین شعر سماعت کریں۔ آنکھیں رو رو کے سجا دے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، سجانے والے، جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے، جو گیا ہے وہ آنے والا تو نہیں ہے۔ آج رو رہے ہیں سب نا، آنکھیں سجی ہوئی رو رو کے برا حال ہے۔ اعلیٰ فرماتے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جو گیا ہے وہ آنے والا نہیں ہے، جو گیا ہے وہ آنے والا تو نہیں ہے۔ آج ان کی محبت میں ہم آنکھوں کو سجا رہے رو رو کے، مگر جانے کے بعد رو رہے ہیں۔ کاش کہ ان کے جیتے جی حیات میں ہی ان کی خدمت کرتے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس سارے ثواب کی محفل سجاتا ہے نا، بیل لے کے، ہمارے پاس میں گورو بیل لے کے آنے ذبح کرتا ہے، دعوتیں دیتا ہے کہ بھائی چلو باپ گیا ہے دنیا سے۔ کاش کے باپ کے جیتے جی اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دیا ہوتا، جیتے جی ماں باپ کی قدر کی ہوتی، تو آج جو ہم کر رہے ہیں، جو آج ہم کر رہے ہیں، اس سے وہ باتیں، وہ چیزیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جو ہے ان کی قدر کیجئے، جو ہے ان کی قدر کیجئے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو چلا گیا تو ان کو چھوڑ دیں، نہیں، ان کے نام سے ایثار ثواب کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ دو چار باتیں ایثار ثواب کے حوالے سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ان کے نام سے ایثار ثواب کرنا ہے، بتانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے جتنا ہو سکے تم اپنے مومن بھائی کو نفع پہنچاؤ، جتنا ہو سکے اپنے مومن بھائی کو نفع پہنچاؤ۔ یہاں یہ قید نہیں کہ مرنے کے بعد پہنچاؤ یا جیتے جی پہنچاؤ، یہ قید سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جیتے جی ہی نفع پہنچاؤ، یا یہ قید نہیں کہ مرنے کے بعد نفع پہنچاؤ۔ سرکار نے کہا جتنا ہو سکے اپنے مومن بھائی کو نفع پہنچاؤ۔ ہم دنیا میں کوئی بیمار ہوتا ہے دیکھنے جاتے ہیں، کچھ سیب لے کر کے جاتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں، کوئی پریشان ہے، گاڑی کسی کی کہیں پھنس گئی ہے، اس کو اٹھا دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ محبت ہے، یہ نفع
ایصال ثواب کرتے ہیں، اب ان کو نفع پہنچاتے ہیں۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، توجہ آپ لوگ میرے طرف دیجئے۔ اچھی لگ رہی باتیں آپ لوگوں کو؟ مزہ آ رہا ہے کہ زور سے کہیں سبحان اللہ؟ اگر اچھا لگا تو بولوں گا تو بیٹھ جاؤں میں، اچھا لگ رہا ہے نا، کہیں سبحان اللہ۔ ہر انسان دنیا سے جاتا ہے، جانے کے کوئی نہ کوئی بہانے بن جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا۔ کوئی جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ کسی کو کچھ بھی ذرا سی پاؤں ذرا سا پھسلا، بس اسی بیماری میں انسان دنیا سے چلا گیا۔ تو کہنے کو ہر انسان دنیا سے جاتا ہے، ایک بہانہ بن جاتا ہے، ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کا بھی دستور معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی 14 15 یا 1 مہینے سے بیمار ہو اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے جائے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں چوراہوں میں بیٹھ کر کے کہ کسی کا مال دبایا ہوگا تب جا کر کے اس طریقے سے پریشانی کے عالم دنیا سے گیا۔ غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ ہے نا؟ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، چوراہے پہ چائے کی دکان پہ دوسروں کے مال پر دبایا تھا، دوسروں کو تکلیف دی تھی، دوسروں کے مالوں کو ہڑپا تھا، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی تھی، تب جا کر اتنی تکلیف میں دنیا سے گیا ہے۔ لیکن سنیں، دنیا سے بیماری کے بعد اس دنیا سے جانا یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ اور بیماری پڑی کڈنی کی، لیور کی، اسٹون کی تو بہت بڑی بیماری ہے۔ کوئی انسان بخار میں بھی آ جائے، علماء موجود ہیں یہاں پہ، بخار پڑ جائے، بخار پڑ جائے، بخار میں آ جائے، مبتلا ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں بخار کیا ہے؟ یہ جہنم کی گرمی ہے۔ بخار کیا ہے؟ یہ جہنم کی گرمی ہے۔ ادھر بندے مومن کو بخار ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے گناہ جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی 1 مہینہ آدمی بیمار رہا، 1 مہینہ آدمی بیماری میں مبتلا رہا، اب 1 مہینہ بیمار ہونے کے بعد دنیا سے جا رہا ہے، عالم یہ ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کے بعد نیک عمل لے کر کے وہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ بیمار ہو جانا کوئی بری بات ہے؟ بیمار ہونا کوئی بری بات ہے؟ ارے صحابہ بیمار ہوئے، صحابہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی بیماری میں مبتلا ہوئے، پھوڑے کی پھنسی کی بیماری آئی تھی، ہے نا؟ بیمار ہوئے تھے، بہت بیمار تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے جانوں کو، تمہارے مالوں کو، تمہارے باغات کو، تمہارے فصلوں کو تباہ کر کے، برباد کر کے، یعنی بیماری کا لگ جانا، یعنی جو ہے مال کا برباد ہو جانا، یعنی انسان ڈر کی حالت میں مبتلا ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی آزمائش ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان بیماریوں پر صبر کرے اللہ فرماتا ہے اسے خوشخبری ہے، اسے بشارت ہے، اسے خوشخبری ہے۔ پتہ یہ چلا بیماری لگ جانا، بیمار ہو جانا یہ بری بات نہیں ہے، یہ گناہوں سے انسان کے پاک و صاف ہونے کی دلیل ہے۔ یہ گناہوں سے پاک و صاف ہونے کی دلیل ہے، بیماری لگ جانا کوئی۔ اور پھر ایک بات سنیں، ایک بات مجھے بتائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی تکلیف میں اگر کوئی بندہ مومن مبتلا ہو جائے تو بھی 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں۔ چھوٹی، اب چھوٹی کیا فرمایا گیا؟ کسی کو کانٹا چبھ جائے، چلتے چلتے راستے سے جا رہا تھا، کانٹا چبھ گیا، یہ چھوٹی سی بیماری، چھوٹی سی پریشانی، اتنی سی پریشانی کی وجہ سے 10 گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک کانٹا لگا 10 گناہ معاف۔ لیکن جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے، علماء سے پوچھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، سکرات کا عالم ہے، نزے کا عالم ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے نزے کے عالم میں ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نزے کے عالم کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اب
अब हम चौराहे पे जाकर ये कह सकते हैं उसको फला बीमारी लगी थी तो दुनिया से गया, वो परेशान होके गया, वो तकलीफ में मुब्तला होके गया। ना ना ना, ये बात करना अच्छी बात नहीं है। बीमारी का लग जाना अल्लाह की तरफ से है, किसी ने तो नहीं दिया ना। बीमार तो किसी ने नहीं किया ना कि भाई चलो ये बीमारी उसके ऊपर डाल देते हैं। आज कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं। अभी हमारे यहाँ और यहाँ भी देखा मैं, लोग नमाज में खड़े होते हैं तो दूर दूर खड़े होते हैं, करीब आना नहीं चाहते हैं। मुताद्दी ये कोई बीमारी नहीं है, छूत छात इस्लाम में नहीं है। ये लग जाना जो कहते हैं ना भाई लग जाएगा, ये इस्लाम में नहीं है, ये है ही नहीं। ये लोग डरते हैं कि भाई करीब हो जाएंगे, ये आदमी शायद कोरोना वायरस का शिकार है, करीब हो जाएंगे, बीमारी लग जाएगी। तुम लगो या न लगो, अगर आज तुम्हारे नसीब में मौत है, तुम लगो या न लगो, तुम्हें दुनिया से जाना है। कुरान कहता है भाई ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कुरान कहता है मौत तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी, मौत तुम्हें अपनी पकड़ में ले लेगी, अगर से तुम मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ। समंदर के बीच में पानी के अंदर जाकर डुबकियां लगा के वहां महल बना के रह जाओ, मौत है तो आकर रहेगी, जाना है तो जाना है। ये कौन सी बात लग जाएगी? अरे मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मौत अभी बहुत इस्लाही तकरीर आपने माशाल्लाह हज़रत समाअत की, बहुत दिल बाग हुआ माशाल्लाह कि आपके गांव में माशाल्लाह ऐसे बेहतरीन खतीब और बेहतरीन अंदाज के मालिक भी मौजूद हैं, सुबहान अल्लाह। और एक से एक हीरे और याकूत आप लोगों ने जन्म दिए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बारे में दुआ करें अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कि मौत तो आनी है ना, और फिर मौत से डरना क्या है? सरकार ने खुद फरमाया अल मौत तुहफतुल मोमिनीन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन का गिफ्ट है। जब तोहफा है, आपको कोई गिफ्ट दे, कोई तोहफा दे, लड्डू का 1 किलो का पैकेट दे, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं ले लूंगा, वापस लेके जाओ, नहीं ना, तोहफा है, आपको गिफ्ट दिया गया है, उसे अपने पास रखेंगे, इसलिए कि तोहफा जो मिला है। और सरकार फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है, ये मौत मोमिन के लिए तोहफा है। जब हमारे तोहफा है तो खुशी खुशी गले लगाना है, डरने की जरूरत नहीं है। हजरात मेरी बात कहां से कहां चली गई? मैं आज ईसाले सवाब के हवाले से बातें आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था। बीमारी की बात आई तो मैंने इतनी सारी बातें कर दी। ईसाले सवाब के हवाले से आज हमारा मुखालिफ ईसाले सवाब के हवाले से बहुत बातें करता है, हम लोग भी सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये कुरान में नहीं है, ये हदीस में नहीं है, आप लोग सुनते आते हैं ना। ईसाल और सवाब 2 लफ्ज है ना, एक है ईसाल और एक है, बोले ना मेरे भाई, एक है सवाब। दोनों लफ्ज अरबी के हैं, दोनों लफ्ज अरबी के हैं। ईसाल का माना होता है पहुंचाना, ईसाल का माना होता है पहुंचाना, और सवाब का माना आप लोग जानते हैं। जब कोई अमल करे, अमल के ऊपर अल्लाह जो अज्र दे वो अज्र सवाब है, वही सवाब है। अच्छा एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी काम करें हर काम में आपको सवाब मिलेगा, जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो भी अमल करें, जो भी काम करें वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, उसकी मर्जी है। चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे, उसकी मर्जी है। और जब कबूल करेगा तो अज्र देगा, जब कबूल करेगा तो अज्र देगा। ना कबूल करना हमारे इख्तियार में है, ना सवाब देना हमारे इख्तियार में है, मगर हम ईसाल कर रहे हैं। गौर सुने आप लोग, 2-4 बस 2 पॉइंट की बातें बता के मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह। ना अज्र देना हमारे इख्तियार में है, ना ईसाल करना हमारे इख्तियार में है, मतलब पहुंचाना। पहुंचाने वाली जात अल्लाह की जात है, हाँ, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे दे। हम क्या करें? हम इतना कर सकते हैं जो हम पढ़े हैं कि मौला इन सबको हम पेश करते हैं, तो इसका सवाब मुर्दे को पहुंचा दे, है ना। हम खुद से खुद मुर्दे को सवाब दे नहीं सकते, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और ना हम किसी को वकील कर सकते हैं कि भाई चलो आप इसका सवाब दे दो, नहीं कर सकते ना। इसलिए कि वकील
ہونے کے لیے جو مالک ہے اس کی اجازت ہونا ضروری ہے. جیسے کہ عورت اپنے نفس کی خود مالک ہے، وہ کہہ دے کہ یہ وکیل ہے تو اس کا وکیل ہے، وہ نکاح ہو سکتا ہے. اگر وہ کسی دوسرے کو کہے اور کوئی دوسرا وکیل بن جائے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو نکاح ہی نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا نہ ہم ثواب دے سکتے ہیں نہ پہنچا سکتے ہیں. دینے والی ذات اللہ کی، پہنچانے والی ذات اللہ کی، وہ اس سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے. مگر ہم دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا. تو ہم دعا کرتے ہیں. اس سارے سوال کو سمجھیں اچھی طریقے سے. جو لوگ سوال کریں نا ان کو ہم سمجھائیں. ہم کیا کرتے؟ دعا کرتے. مولا ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے فاتحہ پڑھی، ہم نے جو ہے درود پاک پڑھا، اس کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے. مولا اسے قبول فرما، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا. ہم نے نہیں پہنچایا، رب سے کہا مولا پہنچا. اس لیے کہ اس کا مالک وہ ہے، اس لیے کہ اس کا مالک وہ ہے، اجر دینے والا، ثواب دینے والا وہ خدائے قدیر جبار ہے. دینے والا وہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں مولا تو پہنچا دے. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ اس طریقے سے دعا کرنا اور ثواب کا پہنچانا غلط ہے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں غلط ہے تو ہم قرآن سنائیں گے. اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اس آیت میں جو پہلا دو حرف ہے وہ ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون. اور وہ لوگ جو بعد میں آئے، مانا کیا؟ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، جیسے ہم لوگ ابھی آئے، ہم سے پہلے ہمارے دادا لوگ چلے گئے، ہم لوگ ابھی آئے. تو قرآن کا وہ لوگ جو بعد میں آئے یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. سنیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان مسلمان مومن بھائی کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے چلے گئے. تو اب آپ مجھے بتائیں جو لوگ ہم سے پہلے گئے ان کی مغفرت کی دعا ہم نے کیا نہیں کی نہیں کی؟ ہم نے خود سے کی نہیں، قرآن نے کہا تھا. قرآن میں ہے نا. وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں ہماری مغفرت فرما، اور جو پہلے ہمارے بھائی گئے مومن بھائی ان کی مغفرت فرما. پتہ یہ چلا جو ہم سے پہلے گزرے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے. اور آگے پڑھے 13واں پارہ. اللہ فرماتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولوالدی اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور ان مومنوں کی مغفرت فرما جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما قیامت کے دن. پتہ یہ چلا اپنی مغفرت، ماں باپ کی مغفرت اور تمام مومنوں کی مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن ثابت ہے. اور صرف دعائے مغفرت ہی نہیں، صرف دعائے رحمت بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہم پر رحم فرما جیسے کہ ہمارے ماں باپ بچپن میں ہم پر رحم کرتے تھے. تو مغفرت کی دعا بھی قرآن میں، رحمت کی دعا بھی قرآن میں. اور صرف مغفرت اور رحمت کی دعا نہیں. اے بچے خاموش ہو. صرف مغفرت کی دعا، صرف رحمت کی دعا نہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. میرے محبوب آپ ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھیے تاکہ ان کو سکون مل جائے. سبحان اللہ. یعنی کہ جنازے کے پر نماز جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا مسجد کے لیے یہ مسجد کے سکون کا باعث ہے. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا مغفرت کی دعا قرآن سے، رحمت کی دعا قرآن میں، اور جنازہ پڑھنا یہ بھی قرآن میں ہے. سبحان اللہ. اور صرف جنازہ پڑھنا نہیں، قرآن کہتا ہے سبحان اللہ ولا تصلی علیہم ولا تصلی علیہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہم. اللہ فرماتا میرے محبوب آپ ان کی قبروں میں کھڑے نہ ہونا. قبر میں وہ کون تھے؟ منافق لوگ.
مرتد لوگ کا ان کی قبروں میں کھڑے آپ نہ ہوئیے، مرتد لوگوں کے لیے پتہ یہ چلا مومنوں کی قبر میں کھڑا ہونا جائز ہے، کیونکہ سرکار پہلے کھڑے ہوتے تھے، تب تو اللہ نے کہا کہ اب مت کھڑے ہونا، پہلے کھڑے ہوتے تھے مومنوں کی طرف۔ اور حدیث سے ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود کہ سرکار عبدالقرار صلی اللہ تعالی وسلم جب کوئی صحابی دنیا سے رخصت ہو جاتا ان کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے، بلکہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی کو قبر میں اتارا گیا، سرکار کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے زور زور سے۔ پھر تھوڑی دیر بعد صحابہ بھی کہنے لگے، کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول سبحان اللہ کہہ رہے، تو صحابہ بھی کہنے لگے، سرکار نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کہنے لگے۔ بہت دیر کے بعد سرکار خاموش ہو گئے، صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ یہ آپ زور زور سبحان اللہ قبر پر کیوں کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کیوں کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے مومن پر قبر تنگ ہو چکی تھی، میں نے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ اکبر کی وجہ سے قبر جو اس پر تنگ ہو چکی تھی وہ دور ہو گئی، اسے سکون مل گیا۔ پتہ یہ چلا قبر میں کھڑے ہو کر کے کچھ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ سرکار کی سنت میں سے ہے، اور اس سے مردے کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس سے مردے کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مغفرت، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مغفرت کی دعا قرآن سے، رحمت کی دعا قرآن سے، نماز جنازہ پڑھنے سکون ملتا ہے قرآن سے، قبر پر کھڑے ہونا یہ بھی قرآن کے حوالے ہی سے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنی ساری چیزیں قرآن کے حوالے سے ہیں، ابھی تو میں نے اپنے طرف سے کچھ کہا ہی نہیں ہے، ابھی تو میں نے اپنی طرف سے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی جو بھی بیان کر رہا ہوں وہ قرآن کی روشنی میں ہے، وہ قرآن کے حوالے سے ہے، اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کہا، نبی میں نے سرکار کے حدیث سے بیان کی ہے۔ الحمدللہ اگر اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں 2-3 گھنٹے بھی گفتگو کروں تو کچھ نہیں ملی، اللہ اکبر، یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میرے اساتذہ کا مجھ پر کرم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن سے ہیں، ساری باتیں قرآن سے ہیں۔ کل کو کوئی پوچھے مولوی صاحب آپ لوگ یہ سارے ثواب کرتے ہیں، آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں پہنچتا، نہیں جاتا۔ میں نے کہا پہنچانے والا کام ہمارا نہیں ہے، میں نے کہا اجر دینے والا کام ہمارا نہیں ہے، ثواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اسے قبول کر کے اس کا ثواب تو پہنچا دے۔ کہا ایسا کرنا، میں نے قرآن میں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما۔ جزاک اللہ۔ حضرات وقت کافی ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی، 1-2 مسئلے بیان کرتا چلوں، اس کا انشاءاللہ پھر اپنی جگہ لوں گا۔ مسئلہ یہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے گیا، رخصت ہوا، ایک چیز ہے تلقین۔ کیا ہے؟ تلقین۔ یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے تلقین کسے کہتے ہیں؟ 99% لوگ تلقین نہیں جانتے ہیں۔ آج آپ کو بتاؤں گا تلقین کے فائدے کیا ہیں۔ تلقین 99% لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو آج عالم یہ ہے نا کہ ہم لوگ دین سے جڑتے نہیں ہیں نا، دین سے نہیں جڑتے ہیں۔ دیکھیں آج لوگ آئے ہیں ادھر ادھر گپے لڑا رہے ہیں، سننا کوئی نہیں چاہتے، بس جلدی مولوی صاحب ختم کر کے بیٹھے تو ہم لوگ بس شروع کریں اپنا ہے۔ یہ ہم لوگ دین سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں نا، اور دین سے نہ جڑنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں دین سے جڑنا کتنا بڑا کام ہے۔ سنیں آپ لوگ ادھر توجہ دیجیے، دین سے جڑنا کتنا بڑا کام ہے، علماء کی محفل میں بیٹھنا کتنا بڑا کام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جنازے کو ہم لوگ کاندھا دیتے ہیں نا، کاندھا دے کر کے ایک قدم چلتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ کتنا؟ ایک کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں آپ کو؟ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، نماز چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، شراب یہ کبیرہ گناہ ہے، زنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے، زنا کر لے، برا کام کر لے، صدق سے توبہ کرے، کاندھا دے جنازے کو، ایک قدم چلے، ایک کبیرہ گناہ معاف ہے۔ ایک قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف، 40 قدم چلے سرکار فرماتے 40 کبیرہ گناہ معاف ہے۔ کتنے گناہ؟
ہم لوگ گنہگار ہیں. گناہ ہو جانا یہ بری بات نہیں ہے, گناہ کر کے اس پہ ڈٹے رہنا یہ بری بات ہے. ہاں, گناہ کر کے توبہ کرنی چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ آدمی کتنا بڑا گنہگار ہو, اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے, صدق سے توبہ کرے, سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سرکار فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ. اچھا, ہمارے ایک چیز باتیں یاد آتی رہی, کیا کروں میں, معاف کیجیے گا مجھے اگر وقت ہو جائے تو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی بری بات, کوئی گناہ اس سے ہو جائے, اب وہ سود کھا رہا تھا, بیاج پہ جا رہا تھا, اب وہ توبہ کر لیا ہے, تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اڑا دو, مطلب سود کھانے پہلے ہے نا, کہتے کہ نہیں کہتے, وہ تو پہلے ایسا تھا, وہ تو مال ہڑپتا تھا. بند کر دوں, کہتے ہیں ہم لوگ وہ تو ایسا زنا کر رہا ہے, وہ تو فلاں ہے, وہ تو دماغ کا, وہ تو سود کھاتا ہے. سنیں اور کان میں سے سنیں اور اپنے دل میں اس کو بٹھا لے, اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد صدق کے دل سے توبہ کرے, علماء فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی انسان اسے اسی گناہ سے یاد کرے, تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. سنتے نا, سنیں, دوسروں کو برا کہنے والے اپنے اوپر بھی تو توجہ دے, دھیان دینا کہ ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں, ہمارا مقام کیا ہے, ہم کیا باتیں کرتے ہیں. آدمی نماز پڑھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا نمازی ہے, اب وہ جا کر کے وہ تو نماز پڑھتا ہے, وہ تو بیکار آدمی ہے, وہ تو بکواس ہے, وہ فلاں ہے. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو غلط کہیں, کیا پتا اس کا معاملہ رب کے ساتھ کیا ہے. آپ کو اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کا طریقہ ہے تنہائی میں جا کر کے سمجھائے, اکیلے بتائیں میرے دوست ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کریں. اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے, تنہائی میں سمجھائے. جو تنہائی میں سمجھائے وہ آپ کا دوست ہے, وہ آپ کا یار ہے, وہ آپ کا محب ہے, وہ آپ کا چاہنے والا ہے. جو سرے بازار رسوا کرے وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے. خیر, بات میری کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں عرض کر رہا کہ ایک قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف, 40 قدم پر 40 کبیرہ گناہ معاف. اور یہی وجہ ہے کہ جنازے کو کاندھا دینے میں 40 قدم چلنا چاہیے. پہلے 10 قدم داہنے پائے تھی, پھر 10 قدم پیچھے والے بائیں پائے تھی, پھر 10 قدم آگے والے جو ہے دائیں طرف, پھر 10 قدم پیچھے والے دائیں طرف, ہے نا. 10 قدم چاروں طرف چلیں گے آپ, 40 قدم ہو گیا, آپ کے 40 کبیرہ گناہ معاف. 40 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو کاندھا نہ دے سکا پیچھے پیچھے سے وہ چلا جنازے کے, کاندھا نہ دے سکا پیچھے پیچھے چلا, اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کاندھا نہیں دیا, جنازے کے پیچھے پیچھے چلا, 100 نیکیاں اللہ ہر قدم کے بدلے بندے کو عطا فرماتا ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر وہ بندہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے, وہیں بیٹھا رہتا ہے, دفن ہونے کے بعد واپس آتا ہے, ان کے عزیز و اقارب سے مل کر کے واپس آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے 2 قیرات ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. کتنے قیرات؟ 2 قیرات. آپ جانتے ہیں ایک قیرات کتنی ہے؟ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ کتنے آپ کو پتا ہے؟ حاجی حضرات یہاں پر موجود ہیں, 13 کلومیٹر کا وہ پہاڑ ہے. کتنے کلومیٹر کا؟ یہاں سے کرندگی میرے خیال شاید کہ 8-10 کلومیٹر ہوگا شاید, ہاں اس سے بھی زیادہ. اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ, اور اتنے بڑے پہاڑ پر آپ ناپے تولے کتنے ہزار کلو ہوں گے, کتنے ہزار کلو ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مردے کو آپ دفن کرنے جائے, جنازہ پڑھے, دفن کے بعد واپس آئے, 2 قیرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر نیکی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ تو ہو گیا, یہ تو ہو گیا جنازے کے تعلق سے. مگر سنیں, لوگ توجہ دیجیے, آپ لوگوں کو بور تو نہیں ہو رہا ہے نا, بھوک لگی ہے بس 2-4 بات اور. کتنے قیرات؟ 2 قیرات. جنازے میں آپ گئے, جنازے کی نماز پڑھے, دفن کر کے واپس آئے, 2 قیرات, 2 احد پہاڑ کے برابر نیکی اللہ آپ کو عطا فرمائے. جنازے کے تعلق سے ہے. مگر سنیں سرکار فرماتے ہیں
یعنی آپ نماز ندا پڑھنے جائیں 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں، اور عالم کی محفل میں بیٹھ کر چند لمحے علم حاصل کریں 1000 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو لوگ جڑتے نہیں ہیں، لوگ علم دین کی محفل سے جڑتے نہیں ہیں۔ جڑیں گے تو کچھ معلوم ہوگا، جڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ بال کیسے کٹانا ہے، جڑیں گے تو معلوم ہوگا داڑھی کیسے رکھنی ہے، جڑیں گے تو معلوم ہوگا کپڑے کیسے پہننے ہیں، جڑیں گے تو معلوم ہوگا چلنا کیسا ہے۔ آج دیکھا ہمارے نوجوانوں کا حال، داڑھی دیکھیں، وہ داڑھی دیکھیں، آپ بال دیکھیں، ادھر سے پورا کٹ کر لیا، ادھر چھوڑ دے لمبے لمبے۔ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بختی اونٹوں کی طرح بال کٹائیں گے۔ کون سے اونٹوں کی طرح؟ بختی اونٹوں کی طرح بال کٹائیں گے، آدھے بڑے آدھے چھوٹے۔ سرکار فرماتے ہیں انہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بال کٹانے والے میرے دوستوں نوجوانوں، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی طرح بن جائیں۔ اسلام پیغام دیتا ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اسلام کے جو احکام ہے آپ اس پر بھی پابندی کریں، اس پر بھی عمل کریں۔ خیر یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، بات اور بڑھ جائے گی۔ میں تلقین کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، تلقین کیا ہے پتہ ہے؟ تلقین 99.9% لوگوں کو تلقین معلوم نہیں ہے۔ ہم گئے دفن کر کے آ گئے۔ تلقین کے فائدے کیا ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لقنوا موتاکم، اپنی میت کو تلقین کرو۔ کس چیز سے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ کرتے ہم لوگ تلقین کرنے کا طریقہ کیا آپ کو پتا؟ جب قبر کی مٹی برابر کر دیں، حدیث میں ہے کہ ایک بندہ پارٹی سے جو ہے اس کے سراہنے آ جائے۔ اب جیسے آپ لٹاتے ہیں اس طریقے سے میت کو، تو آپ اس کے منہ کے پاس ایسے آ جائیں، اور آنے کے بعد ان سے کہنا ہے میت سے یا فلاں بن فلانا، یعنی ان کا نام اور اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ یا فلاں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے، ضروری نہیں کہ عربی میں ہی ہو، آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اے فلاں بن فلانا، اس کا نام اس کی ماں کا نام۔ سرکار فرمایا جب آپ ایسا کہیں گے تو وہ سنے گا، میت مردہ سنے گا مگر جواب نہیں دے گا۔ سرکار نے فرمایا دوبارہ پھر کہیں یا فلاں بن فلانا۔ سرکار پر جب آپ دوبارہ کہیں گے تو میت اٹھ کر بیٹھ جائے گا، مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ سرکار فرمایا تیسری بار کہیں یا فلاں بن فلانا۔ جب آپ تیسری بار یہ کہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مردہ کہے گا اے میرے چاہنے والے، اے میرے خیر خواہ، اے میرے قریبی رشتہ دار، بتا مجھے تلقین کر، مجھے سمجھا، مجھے نصیحت کر، مجھے بتا کیا بتانا چاہتا ہے، مجھے سمجھا کیا سمجھانا چاہتا ہے، مجھے کچھ سمجھا، کچھ بتا کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، اس سے آپ کہیں کہ یاد کر تو دنیا میں کیا کہتا تھا، یاد کر دنیا میں تو کیا کہتا تھا۔ کہہ دے میرا رب اللہ ہے، میرا رسول خاتم الانبیاء ہے، میرا امام قرآن ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اس طریقے سے آپ کہیں، سرکار فرماتے جب آپ اس طریقے سے ان کو سمجھا دیں گے تو منکر نکیر آپس میں کہیں گے ان کو تو سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے، ان سے سوال کیا کرنا، چلو واپس چلتے ہیں۔ ان کو سب کچھ بتا دیا گیا، حجت کر دی گئی، ان کو تلقین کر دی گئی ہے، اب سوال کیا کرنا ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ آپ کے چند جملے کی وجہ سے وہ بندہ مومن قبر کے سوال سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں، رہنے دیجیے، ختم کر دوں اور 1-2 منٹ برداشت کر لیں آپ لوگ، مجھے بہت ساری باتیں کرنے کی، لیکن کیا کروں وقت ہی نہیں ہے، اور حالات بھی ایسے ہیں کہ سب لوگوں کو بھوک لگی ہے، کیا کریں گے، بھوک نہیں لگی ہے۔
یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے کھانے پینے دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ ہاں انشاءاللہ کھانے پینے سے پیٹ مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ہو گیا؟ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ایک مردہ، ایک میت آپ کے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے قبر کے سوال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، ہمارا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اسے تلقین کریں۔ اس عمل کو آپ لوگ رائٹ کیجئے، جب جیسے کوئی انتقال کرے آپ دفنانے جائیں تو کہہ دیں کہ بھائی تلقین کرو، ضروری نہیں کہ آپ اس کو جو ہے عربی میں کریں، آپ جو ہے اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اردو میں نہیں کہنا آتا یا عربی میں نہیں کہنا آتا تو دوسرا کوئی کہے، آپ سن لیں، ایسے آپ دوہرا دیں تو بھی وہی فائدے ہیں۔ یہ تلقین جو ہے اس کو ہم کو اور آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں رونے دھونے کا رواج بہت زیادہ ہوتا ہے نا؟ اس بارے میں آپ لوگ علماء سے بار سنتے آئے ہیں، لیکن ایک دو بات صرف میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہی روتے ہیں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ میں ہاں آپ کو محبت ہے، ہم کو محبت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی آنسو تو نکل ہی جاتے ہیں، ہے نا، غمناک چہرہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کو جتنا ہو سکے صبر کریں آپ، اس لیے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کرنے کی کوشش کریں، آہو فغا نہ کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک رو رہی ہے 4-5 بجے گر گئی آپ لوگ، ہے نا، ایک رو رہا ہے دوسرے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ لوگ بچیے۔ بہت باتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولنے کو غلطی ہو گئی ہو، خدا کے فضل پر اپنے حبیب کو اس سے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔